بڑا ہی خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ولایت پر پہنچ جانا، غوث بن جانا، قطب بن جانا، ابدال بن جانا، یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ یہ بھی صرف سب سے نچلا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نچلے درجے کا یہ عالم ہے، تو پھر اوپر والے درجے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بچی ہے جس کی عمر 7 سے 8 سال ہے، اور اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا نام محمد سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے سفر حج کا ارادہ فرمایا، سفر پر روانہ ہوئے، اور سفر چونکہ پیدل ہوتا تھا اس وقت، لمبا سفر تھا، چلتے 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 جنگلوں سے بھی گزرنا تھا، پہاڑوں پر سے گزرنا تھا، میدانوں سے بھی گزرنا تھا۔ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو رستے میں جو تھا وہ ایسا کچھ ہوا کہ جنگل کے اندر ہی بھٹکنے لگے، رستہ بھول گئے۔ جب رستہ بھولے 7 دن تک جنگل میں بھٹکتے رہے، آخر کار اللہ کے ولی کی لو چونکہ اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پہلے تو اللہ کی مرضی پر ہی جو ہے وہ انحصار کیا اور کہا کہ رب تیری مرضی، تو مجھے رستہ دکھا دے گا، اگر تیری مرضی ہے تو رستہ دکھا دے، اگر تیری مرضی نہیں ہے تو نہ دکھا۔ بھٹکتے رہے، چلتے رہے، آخر کار جب 7واں دن ہوا، بھوک سے نڈال، پیاس کی شدت، ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو کہنے لگے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب تو ہی سیدھا رستہ دکھانے والا ہے، اپنے بندے کی نگہبانی فرما، اس کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ رستہ کھلنے لگا، منظر بدلنے لگا، آپ چلنے لگے اس رستے پر تو دیکھا آگے قصبہ ہے، قصبے میں پہنچے، بچے کھیل رہے ہیں، زندگی کے آثار نظر آئے، خلقت دیکھی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ضرور زندگی موجود ہے، لوگ موجود ہیں، یہاں پر آبادی ہے۔ چلتے گئے، پیاس کی شدت تھی، ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے پاس پہنچے، کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا۔ اب سوچا کہ پانی کس طرح نکالا جائے، پھر بیٹھ گئے کہ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ پانی نکالنے والا بھی کوئی بھیج دے گا، پانی نکالنے کا بھی انتظام اللہ فرما دے گا۔ بیٹھ گئے، ایک بچوں کا ہجوم تھا، بچے کھیل رہے تھے، ایک ننھی بچی جس کی عمر 7 سے 8 سال کے قریب ہوگی، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ ہیں اور بڑی پریشانی میں ہیں اور بڑے نڈھال ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، وہ پاس آ گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ بابا جی کہاں سے آئے ہیں اور کیا کام ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا پانی بہت نیچے ہے، مجھے پیاس لگی، اگر کہیں سے پانی مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جب یہ بات بچی سے کی تو بچی کہنے لگی کہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں۔ وہ بچی کہنے لگی، بچی پہلی مرتبہ ان سے ملی تھی، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ ایمان کا جذبہ بھی ملے گا، محبت مصطفیٰ کا سرور بھی ملے گا۔ وہ بچی کہنے لگی آپ تو اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کی ولایت کے چرچے تو دمشق کے بازاروں میں اور شام کے علماء میں اور پوری دنیا میں ہیں، آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ کیا ہوا کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے؟ پانی نیچے ہے تو کیا ہوا، آپ کو پانی نکال لینا چاہیے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ عالم اسباب پر توجہ کیے بیٹھا ہوں، کوئی سبب بن جائے تو پانی پی لوں گا، اس وقت ولایت کے اظہار کا وقت نہیں ہے، پانی مل جائے گا تو پی لوں گا، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ پر توکل کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ بچی کہنے لگی اچھا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جنہوں نے ایک پوری کتاب حضور پر درود لکھتے ہوئے ترتیب دے دی، پوری کتاب جس کا آغاز بھی درود سے ہوتا ہے، جس کا آغاز بھی درود و سلام سے ہوتا ہے اور جس کی تکمیل بھی درود و سلام پر ہوتی ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی کتاب درود و سلام پر لکھ دی، تو آپ نے فرمایا اس کے پیچھے حکمت ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے شیخ نے سفر کیا، اس سفر بیان کرتے کرتے اس بچی تک ہم پہنچے۔ بچی نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے میں آپ کو پانی نکال کر دکھاتی ہوں۔ بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا۔ بچی نے جب اس کنویں میں تھوکا، سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ میں یہ نہیں کہہ
اوپر آ گیا, پانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا, جو چشمہ تھا وہ ابل پڑا, پانی اوپر آ گیا. میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا. میں نے اس سے کہا یہ مقام و مرتبہ, ایک 7-8 سال کی بچی کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا, یہ کیسے ملا؟ اس عمر میں نہ تو کوئی نماز پڑھی, نہ کوئی حج کیا, نہ کوئی روزے رکھے, نہ کوئی اور نیک اعمال کیے, ابھی تو شریعت کے احکامات بھی تیرے اوپر فرض نہیں ہوئے, یہ مقام و مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو بچی کہنے لگی جب رات ہوتی ہے, عشاء کی نماز پڑھ کر میری والدہ اور میں جب سونے لگتے ہیں تو میری والدہ مجھے یہ کہتی ہے کہ بیٹی سونے سے پہلے 100 مرتبہ پیارے آقا پر درود پڑھ لے. 100 مرتبہ پیارے آقا پر درود پڑھ لے. تو درود پڑھے گی, اللہ تعالیٰ تجھے کائنات کی ساری نعمتیں تجھے عطا فرما دے گا, اور یہ کائنات تیرے لیے مسخر فرما دے گا. وہ کہتی ہے روز میں 100 مرتبہ درود پڑھ کر سوتی ہوں, یہ اسی درود کی برکت ہے. جو کھاری کنوؤں کو میٹھا کرنے والے آقا ہوں, اور جو ساقی کوثر میزاب کوثر پر جام کوثر پلانے والے آقا ہوں, جب کوئی سچی محبت ان کے ساتھ کرنے لگ جائے اور ان کے ساتھ وفا کا رشتہ مضبوط کر لے, تو پھر اللہ رب العزت اسے بچپن میں ہی اتنی بڑی ولایت اور اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. وہ بچی 7-8 سال کی بچی, اللہ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا تھا, کیونکہ وہ مکین گنبد خضرا پر روز رات کو درود پڑھ کر سوتی تھی. میں اور آپ ٹی وی دیکھ کر سوتے ہیں, میں اور آپ موبائل استعمال کرتے ہوئے سوتے ہیں, اور فتنہ دجال میں جکڑے ہوئے سوتے ہیں. جو ٹی وی کا شیطانی فتنہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوتے ہیں. اگر آپ نیوز چینل بھی دیکھ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی شیطانی چرخہ پورے طریقے سے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور ہم ننگے سروں والی عورتیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بے شرمی اور بے حیا عورتیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں اور حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, حضور سے محبت کا وفا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. اگر اس طرح سے سوئیں, اگر اپنا صبح و شام کا وظیفہ اس طرح سے بنا لے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اگر اس طرح کا ماحول بن جائے تو پھر مکین گنبد خضرا ہماری طرف توجہ فرمائے.